الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر لے کر آپ کی خدمتوں میں حاضر ہیں۔ آج سورہ یوسف سے انشاءاللہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ یہ واقعہ جو ہے وہ کافی طویل ہے، تو چند ایک باتیں آج آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور چند ایک باتیں بعد میں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی برکت سے ہم سب کی، میری اور آپ سب کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف کے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک ہونے اور آپ کے بچپن سے ہی کنویں میں ڈالے جانے اور پھر مصر کا بادشاہ بننے اور اس کے بعد کے احوال کو ذکر کیا گیا۔ ہم ابتدا سے لے کر آپ کو اس واقعے کے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت کے اندر ارشاد فرمایا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کے سامنے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ بات کریں جو انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے کہی کہ اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ سامعین ذی وقار، مفسرین کرام نے اس واقعے کو کچھ یوں بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، ان سب نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ یہ خواب کے عالم میں آپ نے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خواب جمعہ کی رات کو دیکھا تھا، اور یہ شب قدر بھی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھے گئے ستاروں کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ 11 جو ستارے دیکھے اس سے مراد آپ کے بھائی ہیں، اور سورج آپ کے والد اور چاند آپ کی والدہ ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا راحیل، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ راحیل جو تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس لیے اس سے یا تو مراد آپ کی والدہ ہے یا پھر آپ کی مراد اس سے خالہ بھی لی ہے کئی مفسرین کرام نے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ واقعہ خواب میں دیکھا تو آپ نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو کیا جواب دیا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ فرمایا کہ اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے چونکہ بہت زیادہ محبت تھی اور بہت زیادہ الفت تھی، اور اس لیے آپ کو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی جو ہے وہ برداشت نہ ہوتی، اس لیے آپ نے اپنے بھائیوں کو بتانے سے منع کیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اور اس لیے ان کے ساتھ ان کے بھائی حسد بھی کیا کرتے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی، کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ محبت، زیادہ الفت
رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کے دیگر جو بھائی تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اے یوسف اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ حضرت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت مقدسہ کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا اور دونوں جہاں کی نعمتیں اور شرف عنایت کرے گا، اس لیے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں کی طرف سے حسد کا اندیشہ ہوا، اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے خواب کو بیان کیا تو وہ تمہارے بھائی تمہارے خلاف سازش کریں گے، اس لیے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی، بے شک تیرا رب علم والا اور حکمت والا ہے۔ سامعین عزیز وقار، اس آیت مقدسہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا جس طرح اس عظمت و شرافت والے خواب کی وجہ اللہ نے تیرے مقام بلند کیا ہے، اسی طرح تیرا رب تمہیں نبوت و بادشاہت اور اہم کاموں کے لیے منتخب فرمائے گا۔ یعنی مقصود یہ تھا کہ اے میرے بچے کہ یہ خواب تو اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک عظیم منصب کے لیے منتخب فرما لیا۔ اگر آپ یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتا دیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے بھائی آپ سے حسد کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف سازشیں کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کس طرح یہ خواب پھر ان کو پتہ چلا، اس کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر کیا گیا۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، فرمایا کیا بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھے جانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب اس میں آپ چند ایک باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی جس کا نام تھا لیا بنت لیان، آپ کے ماموں کی یہ بیٹی تھی، اور ان سے آپ کے 6 فرزند ہوئے، 6 بیٹے۔ حضرت ان میں جو 6 فرزند ہوئے، ایک روبیل، شمعون، لیوائی، یہوذا یا یہودا، یہ دونوں نام اس میں ذکر کیے گئے۔ اسی طرح زبلون اور اسی طرح یشجر، جبکہ 4 بیٹے آپ کے اور تھے، وان، نفتالی، جادو اور آشر، یہ دوسری 2 بیویوں سے زلفہ اور بلہامہ سے ہوئے۔ اب جب لیا کا انتقال ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح کیا اور ان سے پھر 2 فرزند ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنیامین، تو یوں یہ 12 بھائی ہوئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو فرزند ہوئے ان میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، یہ 2 بھائی ایک والدہ سے، اور باقی سارے کے سارے جو فرزند تھے وہ اس کی راحیل کی بہن جو لیا تھی ان کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ جو 12 صاحبزادے تھے ان کو اسباط بھی کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ آیت مقدسہ میں سائلین یعنی پوچھنے والوں سے وہ یہودی مراد ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ سے معلوم کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے خطہ کنعان سے سرزمین مصر کی طرف منتقل ہونے کا سبب دریافت کیا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے اور یہودیوں نے تورات کے اندر ان کو ویسا ہی پایا جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس واقعے کو بتانے پر بڑی انہوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔
یاد کرو جب بھائی بولے بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے وہ معاملہ شروع ہوا کہ یہ جو آپس میں بھائی تھے انہوں نے ایک مشاورت کی، آپس میں طے کیا کہ یار یہ کیا بات ہے، ہم بھی تو اپنے والد صاحب کی محبت کے مستحق ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام بے پناہ محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب تک ہیں تب تک ہمیں اپنے والد کی محبت میسر نہیں ہوگی۔ تو اب انہوں نے ایک مشاورت کی، آپس میں طے کیا کہ کیسا ایسا راستہ اختیار کیا جائے، کوئی ایسی راہ نکالی جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے سامنے سے، ہمارے والد اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت ہمیں میسر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے آپس میں مشاورت کی، بعض نے یہ کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، بعض نے کہا کہ ان کو کہیں غیب کر دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ان کا آپس میں معاملہ طے ہوا اس کو ذکر کیا۔ فرمایا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ فرمایا یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر تم نیک ہو جانا۔ انہوں نے آپس میں یہ مشاورت کر لی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ والد ماجد کی محبت کو اگر پانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی تدبیر ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ یا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر ڈالو یا پھر ان کو کہیں دور چھوڑ آؤ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ہمارے درمیان کوئی نہ ہوگا تو پھر ہمیں ان کی محبت میسر آئے گی۔ اب کیا ہوا، والد محترم کی محبت کو پانے کے لیے دو صورتیں انہوں نے اپنائی۔ پہلی صورت حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ہی مرتبہ میں مار ڈالو، اور دوسری صورت یہ کہ اگر مارنا نہیں ہے تو کہیں دور کی زمین میں انہیں چھوڑ آؤ جہاں بھیڑیے یا درندے ان کو کھا جائیں یا ایسی سرزمین میں چلا جائے کہ جہاں سے یہ واپس اس کا آنا ناممکن ہو۔ تو اگر ان دونوں صورتوں میں سے کسی ایک پر عمل کر لیا جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ ہماری طرف ہو سکتی ہے۔ تو یہ انہوں نے آپس میں مشاورت طے کی۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کے علاوہ تمام بیٹوں کی یہ جو ساری کی ساری حرکات تھی صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تھی، نفس کی خاطر نہ تھی۔ اور ان کی اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سچی توبہ کو قبول فرما لیا۔ یعنی نفس کی وجہ سے نہ تھا، صرف اس لیے تھا کہ ہمیں اپنے والد کی محبت میسر آ جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی جائز کام کے لیے، کسی بھی جائز مقصد کے لیے ہم ناجائز ذرائع اختیار نہیں کریں گے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیں، والد کی محبت کو پانا اچھی چیز ہے، والد صاحب ہم سے محبت کریں، سب بچے چاہتے ہیں کہ میری والدہ میرے والد مجھ سے پیار کریں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے کہ والدین محبت ضرور کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر کوئی والدین اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے سے یا دو سے یا بیٹی سے یا بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو دوسرے بچے ان سے حسد نہ کریں، دوسرے بچے ان سے بغض نہ کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر کوئی باپ اپنے کسی ایک بچے سے زیادہ محبت کرتا ہے تو دوسرے بھائی اپنے اس بھائی کو نقصان پہنچانے کے در پہ نہ آ جائیں کہ ہمیں اپنے والد کی محبت حاصل کرنی ہے، یہ کام بہت اچھا ہے، لیکن اس جائز کام کو پانے کے لیے کیا آپ ناجائز ذرائع اختیار کر لیں گے؟ اس اچھے کام کو اختیار کرنے کے لیے آپ کیا برائی کے کاموں میں ملوث ہو جائیں گے؟ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہ اپنے والد صاحب کی، اپنے باپ کی محبت کو پانے کے لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ تو یہ دو صورتیں انہوں نے اپنائی، یا تو قتل کر دیا جائے یا دوسری صورت یہ تھی کہ کسی ایسے مقام پر چھوڑ کے آ جائیں جہاں سے ان کا لوٹنا ناممکن ہو۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر اسے اٹھا لے جائے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں آپس میں یہ معاملہ طے ہوا تو ان میں سے ربیل نے یا یہودا نے
یہ کہا کہ بھائی یوسف کو قتل نہ کرو، کیونکہ قتل کرنا یہ گناہ عظیم ہے، اور اسے ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی تاریک کنویں میں پھینک آتے ہیں، اور کوئی مسافر وہاں سے گزرے گا، اسے اٹھا کر لے جائے گا، کسی دوسرے ملک میں جائے گا تو اس کا آنا وہاں سے ناممکن ہوگا اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ لیکن اب ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اپنے سے جدا ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ تو ان کی محبت، بہت زیادہ ان کی محبت میں وارفتہ تھے، اور ان کو اپنے آپ سے دور ہی نہیں کرتے تھے۔ اب ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ہم جو اگر اس اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالنے کے لیے لے جائیں تو کیسے ہم اپنے والد صاحب سے اجازت مانگیں اور اپنے والد صاحب کو کیسے مطمئن کریں۔ تو انہوں نے کیا طریقہ اپنایا، اپنے والد صاحب کو کیسے مطمئن کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت طلب کی، وہ طریقہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا کہ کیسے ان بھائیوں نے اپنے باپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون۔ فرمایا کہ بھائیوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم سب بھائی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ کہا کہ ہم آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کریں گے، آپ ہمارا اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے اور یہ باہر کی سیر و تفریح بھی کر کے آئیں گے، کھیلیں گے بھی صحیح، اور کچھ نہ کچھ نشو و نما بھی ہو جائے گی، لہٰذا آپ ہم پر اعتماد کیجئے، ہم اتنے سارے ہیں کیا ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا، اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ فرمایا بے شک تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہ بھیجنے کی دو وجوہات بیان کی۔ فرمایا ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانا، حضرت یوسف علیہ السلام کا تمہارے ساتھ چلا جانا مجھے غمگین کر دے گا، یعنی میں اتنی محبت کرتا ہوں میں انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ صاحب ذرا ایک باپ کی اپنے بیٹے سے محبت، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کو پتہ تھا کہ ان کو کیا مقام ملنے والا، اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے بھی ان سے جدا ہونا گوارا نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم اپنے کھانے پینے اور کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تم غافل ہو جاؤ گے، اور مجھے خوف ہے کہ کہیں ان کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اس پر آپ کے تمام بیٹوں نے کہا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کریں گے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک جماعت موجود ہوں، جب تو ہم کسی کام کے ہی نہ ہوئے، یعنی اپنے والد سے کہنے لگے ابا جان ہماری موجودگی میں ان کو بھیڑیا کھا جائے تو پھر تو ہمارے ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یعنی ہم موجود ہوں گے تب ان کو بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ لہٰذا انہوں نے اعتبار باندھنے کے لیے، اعتبار دلانے کے لیے، بھروسہ قائم کرنے کے لیے کہا کہ ابا جان ہم ساتھ ہوں گے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہمارے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیجئے، ہم ان کی بخوبی حفاظت کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اجازت دی اور پھر یہ لے کر اپنے ساتھ گئے۔ کیا واقعہ پیش آیا، کس طرح آیا، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر کیا۔ فرمایا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ فرمایا پھر جب وہ اسے لے گئے سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے تاریک کنویں میں ڈال دیں گے، اور ہم نے اسے وہی بھیجی کہ تم ضرور انہیں ان کی یہ حرکت یاد دلاؤ گے، اس وقت وہ جانتے نہ ہوں گے۔
جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا تو جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے تب تک تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے بڑی عزت و احترام کے ساتھ لے کر گئے، جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ اور جب دور نکل گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے مارا، کیونکہ ایک حسد تھا دل کے اندر کہ تم سے ہمارا باپ زیادہ محبت کرتا اور ہم سے نہیں کرتا، زمین پر پھینک دیا۔ اور جو عداوت دل کے اندر تھی وہ ظاہر کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے لگے۔ اب یہ 11 بھائی تھے، جس کی طرف بھی جاتے حضرت یوسف علیہ السلام وہ اس کو مارتا، تانا دیتا اور خوب جو ہے وہ ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ والد گرامی زیادہ محبت کرتے، ہمارے ساتھ نہیں کرتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آخر کار تنگ ہو گئے تو آپ نے یہودا سے کہا کہ اے یہودا، تم وہاں پر تو بہت کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ ان کی حفاظت کریں گے اور انہیں کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے اور انہیں قتل نہیں کریں گے، تو تم نے اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ تب وہ یہودا کے کہنے پر سارے کے سارے بھائی ان حرکتوں سے باز آ گئے اور انہوں نے مل کر ایک معاملہ جو طے کیا تھا کہ پھر ہم ان کو ایک تاریک کنویں میں ڈال دیں گے، تو انہوں نے اتفاق کیا، تو انہوں نے کنعان سے دور 9 میل کے فاصلے پر اردن کی سرزمین کی طرف واقع ایک کنواں تھا جو اوپر سے بہت تنگ تھا اور نیچے بہت گہرا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر قمیض اتار کر کنویں میں ان کو ڈال دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے نصف تک پہنچ چکے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ رسی چھوڑ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل امین، میرا نبی جس کو میں نے نبوت دینی ہے حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت کنویں میں جا رہا ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جبریل امین کنویں میں پہنچے اور ایک پتھر نکالا، پتھر کو نکال کر درست کر کے رکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے اوپر بٹھا دیا۔ اب کیا ہوا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت اپنے باپ کے پاس یہ بھائی روتے ہوئے آئے، رات ہو گئی اور اپنے باپ کے پاس یہ روتے ہوئے آئے، اس حال میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ ان کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے رونے کی وجوہات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے ساتھ بچھایا اور ہم دوڑ کرتے ہوئے دور نکل گئے، جب واپس لوٹے تو بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا چکا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر کیا گیا، کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے دور چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ بات بتائی، حضرت یوسف علیہ السلام کی چونکہ وہ جو قمیض تھی وہ انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تو وہ قمیض جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن مبارک سے اتاری تھی، وہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے، بکری ذبح کر کے اس کے خون سے اس قمیض کو تر کر دیا، ساری خون جو ہے وہ اس قمیض پر لگا دیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی اور کہا کہ دیکھیے آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیوں نے کھا لیا، یہ قمیض تھی جو ہم آپ کے پاس لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیسا ان کا راز فاش کیا۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر فرمایا، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ فرمایا اور وہ اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ یعقوب نے فرمایا بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے تو صبر اچھا ہے اور تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ جب انہوں نے وہ قمیض خون سے رتبت کر لی نا تو ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ وہ غلطی کیا ہوئی، انہوں نے قمیض پھاڑی نہیں کسی جگہ سے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں وہی صحیح سالم قمیض پیش کر دی، اس کے اوپر خون لگا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بڑا چلاک بھیڑیا تھا، میرا بیٹا کھا گیا،
لیکن قمیض کہیں سے نہیں پھٹی۔ یہ بات آپ نے جو کی تو ان کے تھوڑی بہت دماغ میں یہ بات آئی کہ شاید ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ خیر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس پر صبر کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم کا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تو چونکہ وہیں پر رہے، اور یہ سارا دن جا کر پھر اس کنویں پر خبر گیری کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں کے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر یہ مزید واقعہ تفصیل کے ساتھ چلتا رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں کے اندر رہے، کتنے دن تک رہے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تجارتی قافلے کے ذریعے سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے مطابق آپ مصر کے بازار میں گئے، وہاں پر آپ کو بیچا گیا، اور پھر مزید آپ جو ہے وہ مصر کے بادشاہ بنے۔ بادشاہ بننے سے پہلے آپ جیل میں بھی رہے، خوابوں کی تعبیر کا بھی جو علم آپ کو عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کی بھی کنڈیشنیں بنی۔ پھر حضرت زلیخا کا واقعہ آیا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ مزید انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آج صرف اتنا ہی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ مزید کیا ہوا انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر مزید ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس قرآن مجید فرقان حمید کی مزید برکات لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔